رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین کرام، آپ کو پیغام ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام پر مرحبا. یہ پروگرام ایک تسلسل سے ان صحابہ کرام کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دیں اسلام کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثار تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے اس حوالے سے اس معاملے میں نہ اپنی جان و جان کی پرواہ کی، نہ مال کی، نہ خاندان اور بیوی بچوں کی. وہ ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے جان نثاری کے لیے تیار رہتے تھے. ان میں دونوں قریش کی طرف سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے جو مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، انہی کی تربیت ہوئی تھی ابتدا میں. اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مدینہ سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے رحمت پر بیعت کی، اسلام قبول کیا اور اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا. انہی لوگوں میں سے جو مدینہ کے تھے اور جو اسلام قبول کیا تھا جنہوں نے، ان میں ایک بڑا نام ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ انس بن نضر بنو نجار کے قبیلے سے تھے، اور یہ بنو نجار کا قبیلہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہیں پتہ چلا کہ مکہ میں ان کی بعثت ہو گئی ہے، تو وہ یہودیوں اور نصرانیوں سے سنتے رہتے تھے کہ کسی رسول کا انتظار ہے ساری دنیا کو، جو مشکلوں سے نکال کے اور اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، ایسے رسول تشریف لا رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جلدی سنتے ہی رخت سفر باندھا اور مکہ پہنچ گئے. اور مکہ پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، اسلام کے بارے میں پوچھا، معلومات حاصل کیں، اور بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تاخیر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اسلام قبول کر لیا، اور مدینہ آ کر یہاں اسلام کی اشاعت میں لگ گئے. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرما ہوئے، تو یہ ان کے جانثاروں میں سے تھے، ان کے مشن کے ساتھیوں میں سے تھے، اپنے آپ کو قربان کرنے والوں میں سے تھے. یہ جو حضرت انس بن نضر جن کا نام آپ نے لیا ہے، یہ انہی میں سے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں، ایمان لانے والوں میں ایسے مرد، ایسے جوان مرد موجود ہیں کہ انہوں نے اسلام لاتے ہوئے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. منہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی موت کو انہوں نے ویلکم کر لیا. ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اب بھی منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا برابر بھی بدلے نہیں ہیں، اسی طرح اسلام پہ قائم ہے اور اپنی جان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ جو آیت ہے، اس کے بارے میں اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انس بن نضر فوری طور پہ وہاں نہیں گئے تھے مکہ میں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو یہاں اسلام قبول کیا، اور اتفاق ایسا ہے کہ جب پہلا معرکہ بدر کا درپیش ہوا اور انصار میں سے بھی لوگ بہت سارے اس میں شامل ہوئے، قریش میں سے بھی جو لوگ تھے اس قابل وہ بھی شامل ہوئے بڑی تعداد میں، تو اس وقت انس بن نضر نہیں جا سکے، انہیں خبر نہیں پہنچی، اطلاع نہیں ہوئی، یا کوئی ایسا ضرورت وجہ بن گئی کہ یہ جا نہیں سکے۔ لیکن وہاں نہ جانے کا اتنا شدید قلق تھا۔ وہاں جانے کا مطلب کیا ہے کہ دشمن سے لڑو، جان ہتھیلی پہ رکھو، اور ان کے پاس تو ہتھیار بھی کم تھے، دشمن تو مسلح تھا اور بہت زیادہ ہتھیار تھے، تو تقریباً یہی بات تھی کہ جان نثاری کرنی ہے، جا کے جان اللہ کے لیے اللہ کی نظر کرنی ہے، شہادت پانی ہے۔ اور یہ شہادت کی آرزو مسلمانوں میں کے دل میں اتنی بڑی آرزو ہے، اس سے بڑی آرزو کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اسی لیے تو جو شہید اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی صحابہ کے بارے میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ تو وہاں سے جواب آتا ہے، یا اللہ ایک ہی خواہش ہے، دوبارہ بھیج دے اور پھر تیری راہ میں گردن کٹوا کے آ جائیں تیرے پاس، اور بار بار یہی کر۔ تو یہ شہادت جو ہے، اللہ کے لیے جان کو قربان کر دینا، یہ اسلام، سچے اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ جب اسلام قبول کر لیتا ہے انسان تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ کے دین کے کام آ جائے تو میں کامیاب ہو گیا۔ انس بن نضر کو بہت شدت سے قلق تھا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ مجھے بہت شدید افسوس ہے، دکھ ہے اس بات کا کہ میں حاضر نہیں ہو سکا بدر میں۔ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں، اب جو معرکہ بھی درپیش ہوا میں اس میں آؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح جان پیش کرتا ہوں اور کس طرح سے میں اپنے آپ کو دین پر نچھاور کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ایسی لڑائی میں کروں گا، اور اس طرح میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، اور ایسی جان نثاری سے کام لوں گا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس خواہش کا پتہ تھا۔ آپ نے بھی کہا انس سے کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا تمہیں، اور پھر وہ موقع آ گیا احد کا۔ احد کے موقع پہ قریش تو مسلح تھے، انصار کے پاس تو زیادہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن جو لوگ گئے اور اس نیت سے گئے کہ ہم نے جان نثاری کرنی ہے، جان نچھاور کر دینی ہے، ان میں انس بن نضر بھی تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خاص کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی کو پہنچنے نہ دوں، جو آئے پہلے وہ مجھے آزمائے، اگر میں مر جاؤں تو پھر کوئی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا، لیکن اللہ کے رسول تک یہ نہ پہنچ پائیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس موقع پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کر دی احد میں، اور آپ لڑتے لڑتے خود شہید ہو گئے۔ اس وقت تک جب تک وہ شہید نہیں ہوئے، ان سے گزر کے اللہ کے رسول تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بعد دوسرے آ گئے، انہوں نے بھی کیا۔ تو انس بن نضر بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایسے لڑے کہ صحابہ بتاتے ہیں مختلف کہ ہم نے جب دیکھا نا کہ بھئی یار یہ فلاں ایک شخص ہے، اتنی شدت سے لوگوں میں جنگ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور بڑا وہ ہے، شاہ سوار ہے، اور بڑا وہ ہے، تو اس وقت پھر ہم نے دعا کی کہ اللہ ایسا بندہ کوئی بھیج دے کہ جو اس کو کا کام تمام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس بن نضر کو چن لیا۔ حضرت انس بن نضر گئے، اس سے مقابلہ ہوا، اور انس بن نضر نے ایسا خوبصورت وار کیا اس شخص پہ کہ اس کی ڈال بھی کٹ گئی اور خود بھی زخمی ہو کے نیچے گر گیا اور مر گیا۔ یہ ان کی بہادری کا علم تھا، اور ان کا شوق شہادت تھا، اور یہ ان کی مہارت تھی جنگ جوئی میں، جنگی فنون میں۔ تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں اسی کام میں لگا دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بنو نجار میں سے تھے، اور بنو نجار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز داری بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات، ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت مشہور جو خادم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت انس بن مالک، بہت آپ سے روایات کی ہیں حضرت انس نے ہمیشہ خدمت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ذرا سے بڑے ہوئے تو اپنے آپ کو، اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو خدام تھے ان میں سے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کہہ رکھا تھا کہ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تم گھر میں آ جایا کرو۔ تو حضرت انس بن مالک جو ہیں، یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انس بن نضر کے بھتیجے تھے، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا نام اپنے چچا کے نام پہ میرے باپ نے رکھا۔ انس بن مالک، مالک بن نضر کے بیٹے تھے، مالک بن نضر اور انس بن نضر بھائی تھے۔ انس بن نضر کے والد کا جب انتقال ہو گیا، دونوں کے والد تھے وہ، مالک بن نضر کے بھی اور انس بن نضر کے بھی، تو یہ دونوں انس جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، اور آپ کو چچا بھتیجا، اور آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ انس جو ہیں، انس بن نضر، انہوں نے نہ صرف یہ کہ جنگ احد میں خوب بہادری کے جوہر دکھائے، بہت زیادہ، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ احد میں جن لوگوں نے گھاٹی کو چھوڑ کے چلے گئے اور جا کے وہ غنیمتوں کے مال اکٹھے کرنے لگ گئے، اور خالد بن ولید اس وقت تک مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکوں کی طرف سے ایک دستہ لے کے آئے اور انہوں نے اس گھاٹی پہ جو لوگ تھے ان کو شہید کیا، اور پھر پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ تو یہ انس جو ہیں، یہ اس وقت گھاٹی پہ جب لوگ تھے تو یہ ان کو روکتے رہے کہ مت جانا۔ انس بن نضر، یہ غلط بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ نے ہمیں یہاں تعینات کیا ہے تو ہم یہیں رہیں گے اور ہم نے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ جب سارے لوگ چلے گئے اور کوئی بھی وہاں باقی نہ رہے چند دو چار لوگوں کے سوا، تو وہ بھی پھر نیچے آئے۔ وہ جب نیچے آئے تو انہوں نے نیچے پہنچ کے جب صحابہ سے پوچھی بات، ایک خبر گرم تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس سے احد کے جو لڑنے والے تھے ان میں بڑی ایک طرح کی مایوسی پھیلی ہوئی تھی، اور بڑی تکلیف اور غم اور شدید غم کا عالم تھا۔ تو اس وجہ سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ یار اب چھوڑو، پھر کیا کرنا ہے اس جنگ کو لڑ کے، اب تو کسی طرح سے قریش سے کوئی صلح صفائی کی بات ہو جائے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دوسری پائلٹ پہ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے نہیں معلوم لیکن تم کہتے ہو اور تمہیں یقین ہے اور کوئی بات ایسی ہوئی ہے اور آپ شہید ہو گئے ہیں، تو پھر ہم کیوں زندہ ہیں بھائی؟ ہمیں زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول جس راستے پہ گئے ہم اس راستے پہ کیوں نہ جائیں، اور ہم کیوں نہ شہید ہوں؟ تو یہ ایک بہت دلیر آدمی، بہادر آدمی، اور لوگوں کو یہی باتیں بتانے والے تھے۔ آگے گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بڑے مایوس ہیں، تو حضرت انس بن نضر نے کہا کہ بھائی آ جاؤ، جس نے اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنا ہے وہ آ جائے اور اپنی جان کو نچھاور کر دے، اور ہم بھی اسی راستے پہ جائیں جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ تو اس سے لوگوں میں پھر بہادری پیدا ہوئی، لوگوں میں شوق شہادت پیدا ہوا، دوبارہ لڑنے کا جذبہ عود کر آیا، اور اس طرح سے پھر اگرچہ نقصان ہوا مسلمانوں کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہ کھڑے ہو گئے، اور پھر آخرکار جنگ انہی کے حق میں، کامیابی انہی کو ملی، قریش ناکام ہو گئے۔ اگرچہ 70 مسلمان شہید ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے، اور یہ سارے ساتھی ان کے پاس آ گئے، اور قریش کو جانا پڑا، ناکام ہو کے وہ چلے گئے، اور مسلمانوں کو آخرکار فتح حاصل ہو گئی، اگرچہ شہادتیں پیش کی انہوں نے بہت زیادہ۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ انس بن نضر جو ہیں، ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو،
آپ سے دین سیکھو، دین پہ عمل کرو اور اپنی جان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دو۔ ان کی بہن ربیع بنت نضر، یہ ربیع بنت نضر جو تھیں، ان کا ایک بیٹا تھا سراقہ، اور کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میرے بیٹے کا انجام کیا ہوا ہے، اگر تو اس کا انجام اچھا ہے پھر تو جنتی ہے، تو پھر تو میں صبر کروں گی، اور اگر نہیں ہے، دیکھیے ایمان امید اور خوف دونوں سے مل کے بنتا ہے۔ کوئی ماں ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ بھی آخر وقت تک وہ کتنا اخلاص تھا اس میں، اس کے دل میں، وہ تو اللہ کو پتا ہے۔ تو اس لیے اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر تو اس کا انجام اچھا ہوا ہے، اسے جنت مل گئی ہے، تو میں صبر کروں گی، اور اگر نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیسے روتی ہوں اس پہ، کیسے۔ وہ عربوں میں تو پھر رونا جو ہے خاص طور پہ اپنے بچوں پہ اور اپنے بھائیوں پہ، وہ تو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، تو وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے روتی ہوں اس پہ، کہ سارا مدینہ جو ہے وہ دنگ رہ جائے گا اور سب لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنتیں بہت ہیں، سب سے اونچی جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، سب سے اونچی، نیچے بھی طبقے ہیں اس کے، سب سے اونچے درجے کی جو جنت ہے، جس کے لیے کہا گیا مسلمانوں کو کہ اگر مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگ، تو تیرا بیٹا تو وہاں جنت الفردوس میں ہے، صرف عام چھوٹی سی جنت میں ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ بات تھی جو سن کے حضرت ربیع بنت نضر جو ہے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور واقعتاً جیسے کہ انہوں نے کہا تھا، واقعتاً ان کی ماں نے پھر وہ صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو گیا۔ حضرت انس جو تھے، انس ابن مالک جو ان کے بھتیجے تھے انس ابن نضر کے، وہ اللہ کے رسول کے خادم تھے اور اتنے خدمت گزار تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ اس کو مال اور اولاد عطا فرما اور اس میں برکت دے۔ تو اس لیے بعد میں حضرت انس کہا کرتے تھے کہ اب تو میرا یہ عالم ہے کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں تو سونا بن جاتی، تجارت کرتا ہوں تو پروفٹ، منافع ہی منافع ہوتا ہے، اور میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ میں انصار کا امیر ترین شخص ہوں۔ یہ جو غزوہ بدر تھی جس میں انس ابن نضر نہیں جا سکے تھے، اس کے بعد بدر میں شریک نہ ہو سکنے کا افسوس اتنا تھا، اور جہاد کا شوق اتنا تھا کہ انس ابن نضر بے چین تھے کہ کب موقع ملتا ہے مجھے جہاد میں شرکت کا۔ چنانچہ جب احد کے لیے جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں نے خواب میں کچھ گائیں دیکھی ہیں، تو جس سے میں نے یہ وہ لیا ہے، اس کی وہ لی ہے کہ تعبیر اس کی میں نے یہ لی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہمیں فتح تو دے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہنا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں میں بدر کے معرکے میں جو شریک نہیں ہو سکے تھے، ان میں خاص طور پہ اور بھی کچھ صحابہ تھے جو شریک بھی ہوئے تھے، ان کا یہ شوق تھا کہ ہم یہاں رہ کے اگر انتظار کریں گے تو قریش کا حوصلہ بڑھ جائے گا، وہ کہیں گے جی یہ ہمارے در سے مدینے میں چھپے ہوئے ہیں اور نکل نہیں پا رہے، تو اس لیے ہمیں آگے جانا چاہیے۔ تو ان میں حضرت حمزہ بھی تھے اور حضرت عباس تھے، یہ بھی تھے، انس ابن نضر بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے یہی کوشش کی کہ وہاں ہم آگے جا کے لڑیں اور پیچھے نہ رہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہی کی بات مان لی۔ ان کے مقابلے میں عبداللہ ابن ابی بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا نہیں جی ہم مدینے میں رہتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں میں پڑے رہیں، نہ ہم میدان جنگ میں جائیں، نہ ہم قریش کا سامنا کریں، وہاں تو اپنے گھروں میں ہوں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی جنگ سے، تو وہیں رہیں، وہاں تو جی بڑا اچھا ہوگا، اگر یہ لوگ وہاں آئے بھی صحیح تو ہماری عورتیں بھی اوپر سے پتھر برسائیں گی اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اس نے کافی باتیں کی۔ لیکن حضرت حمزہ اور حضرت انس ابن نضر نے اتفاق نہ کیا، تو انہوں نے پھر
اور بھی تھے اس میں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان لوگوں نے نا پھر یہی کہا کہ اس کو ایک تو برا بھلا کہا کہ تم بزدل آدمی ہو، تم چاہتے ہو قریش کا حوصلہ بڑھے، عبداللہ بن ابی کو، اور دوسرا یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو جا کے لڑیں گے، ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں. آپ نے اس دن پھر تلوار ایک اپنی نکالی اور کہا کوئی ہے پھر اگر جانا ہے تو چلو، یہ کون ہے جو مجھ سے میری تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے. تو سوار لینے کے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے اس کو حق ادا کرنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ ان کو چنا. وہ جب کھڑے ہوئے، ان کا تعلق جو ہے بنو ساعدہ سے قبیلے سے تھا، وہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کا حق ادا کرو گے، پتہ ہے تمہیں یہ کیسے ادا کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تو تم یہ لے لو مجھ سے، اور اتنی تیز، اتنا چلاؤ تلوار اور اتنے تم قتل کرو، اور اتنے جو ہے نا لوگوں کے ہتھیار جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ چلے گی تو یہ ٹیڑھی ہو جائے، لیکن اس کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس سے تم نے لڑتے رہنا. چنانچہ انہوں نے یہ تلوار لے لی، اپنے سر پہ سرخ پٹی باندھ لی، اور اس کے بعد اب انہوں نے پھر رجز گانی شروع کر دی. انہوں نے چند اشعار پڑھے جن کا یہ تھا کہ میں وہی ہوں کہ میں جس سے دامن کوہ کے نخلستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لیا تھا کہ میں کبھی پیچھے نہیں جاؤں گا، تو میں خوب لڑوں گا. اور اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ تلوار کیا ہی خوب چلتی ہے، اور آخری صف تک مقابلہ کروں گا. یہ رجز گاتے ہوئے وہ اس میں چلے گئے اور انہوں نے بہت لوگوں کو قتل کیا. ابو دجانہ جب لڑ رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سامنے جائیں، یہ کوئی آئے ان کے سامنے بھی ایسا بندہ جو بہت لڑ رہا ہو تو ان کے سامنے آئے تو یہ کام تمام کریں. چنانچہ ایک انسان کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو، حضرت ابو دجانہ نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو جوش دلا رہا ہے، ان کو لڑنے پہ اکسا رہا ہے اور بہت ان کو غیرت دلوا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بڑھا جا کے دیکھا تو وہ تو ایک عورت تھی، اور وہ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ لڑو. تو کہتا ہے کہ جب یہ پتہ چلا مجھے کہ عورت ہے تو میں نے یہ ایمان ہے اور یہ آداب ہے. کہتے ہیں تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو میں عورت کے خون سے رنگین نہیں کروں گا. وہ بہادروں سے لڑوں گا تو اس کے لیے اس وقت کام آئے گی. میں عورت کو اس کے ساتھ قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے بھی کہا ہوا ہے کہ جنگ میں تم لوگوں نے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو اس لیے میں نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو اس نے سامنے رکھا اور خوب اس میں انہوں نے اچھے طریقے سے جنگ کی. اچھا، اب اس جنگ میں ایک شخص تھا مصعب بن طلحہ، اس کے بھائی جلاس بن طلحہ کو حضرت ثابت بن ابی الافلاح نے قتل کیا تھا. تو اس مقتول کی ماں جو تھی اس نے کہا کہ یہ بندہ میرے پاس لایا جائے اگر، تو مجھے جس نے میرے بیٹے کو مارا ہے تو میں پھر اس کے سر کے اندر شراب پیوں گی اور خوب، اور اس دن اس کے مجھے سر لا کے دو اس کا تو میں اس میں شراب پیوں گی. جنگ ہوئی، بہت لڑائی ہوئی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ آرزو پوری ہوتی، یہ عورتیں جو ہیں وہ جنگ کی شدت دیکھ کے بھاگیں. یہ بھی ان بھاگنے والوں میں سے تھی جو جا کے پیچھے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چھپ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئی، شکست سے آپ بچ گئے، اور نتیجہ یہی نکلا کہ یہ سارے بھاگ گئے. اچھا، حضرت انس بن نضر جو ہیں حضرت عمر اور حضرت طلحہ کے پاس آئے، جو دوسرے مہاجرین کے ساتھ غم سے نڈال بیٹھے ہوئے تھے. حضرت انس نے کہا کس لیے بیٹھے ہیں؟ شہید ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب دیا. کہا تو پھر ہم کیا کریں، ہمیں تو وہی راستہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے متاثر ہوئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جب لڑے ہیں وہاں اس وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھل کے کہا انہوں نے، اے اللہ میں بری ہوں ان سے جو بھاگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو مقرر کیا تھا اس سے جو بھاگ رہے ہیں، اس جگہ سے ہٹ رہے ہیں، میں ان سے بری ہوں، اور میں ان کے ہرگز ان کے ساتھ نہیں ہوں.
اور پھر وہ لڑنا شروع ہوئے گئے، اور وہ لڑے تو اتنی شدت سے لڑے کہ حضرت انس بن مالک جو ان کے بھتیجے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تلاش کر رہے تھے کہ کہاں گیا میرا چچا، ان کی بہن بھی تلاش کر رہی تھی اور بھی رشتہ دار ہم تلاش کر رہے تھے، جب جنگ ختم ہو گئی تھی اور قریش چلے گئے تھے ہم تلاش کر رہے تھے تو ہمیں ان کے نہ وہ مل رہے تھے نہ ان کی لاش مل رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک لاش ہم نے دیکھی، اس شخص کی یعنی بہادری کا تمغے دیکھیے آپ کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، 80 سے زیادہ زخم تھے، اور وہ ہمارے پاس آئے تو اس کے کپڑے وپڑوں سے ہمیں لگا کہ شاید یہی انس بن نضر ہے۔ تو ان کی بہن آگے بڑھی اور اس نے کہا، اس نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، کیونکہ جسم کا کوئی حصہ اور پہچاننے کے قابل ہی نہیں تھا، انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ جناب یہ ہے۔ اور وہ جو 80 زخم تھے اس کے ساتھ ان کا مسئلہ بھی کیا گیا تھا، اور مسئلے کے باوجود جو ہے وہ جو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لائے گئے ان کو، اور ان کی بہن جو ہے انہوں نے پہچان کے وہ لے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور قرآن میں یہ بھی بات اتری کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنین ایسے رجال ہیں، ایسے لوگ ہیں، مردان کار ہیں، مردان حر ہیں کہ جو وعدہ جو اللہ سے کیا تھا انہوں نے پورا کیا۔ ان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر ایک جہاد میں شریک نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، تو اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور ایسی لڑائی کی کہ شاید کوئی ان کی مثال نہ ملے۔ ایک جسم پہ 80 سے زیادہ زخم، اور کان اور ناک اور ہونٹ کٹے ہوئے، اور اس طرح سے کہ پہچان بھی نہ ہو سکے کہ کون ہے یہ، اور انگلیوں کے پوروں سے بہن نے پہچانا۔ تو یہ وہ اصل جنگ ہے، یہ جہاد کا اصل شوق ہے کہ جب مسلمان کوئی اسلام لے آتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنی جان پیش کرنے کے لیے اس کے شوق کا یہ عالم ہوتا ہے، اور ان میں یہ سربراہ تھے اور بڑے لوگ تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جب آیت اتری قرآن کی کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، تو ان کا تذکرہ منہم من قضا نحبہ میں تھا کہ انہوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا ہے۔ اور یہ وہی ہیں کہ جب تلوار میدان میں لے کے جنگ کر رہے تھے تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوگی رستے میں۔ حضرت سعد بن معاذ جو ہے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، سعد مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے کہ مجھے احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور خدا کی قسم کیا خوشبو ہے، ایسی خوشبو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آخر کار اس خوشبو والی جگہ پہ پہنچ گئے، حضرت انس بن نضر جو ہے وہ اسی خوشبو والی جگہ پہ پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں سے بنایا کہ جو جان کی قربانی بھی دیتے ہیں اور اتنی زیادہ جنگ کرتے ہیں کہ دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ان کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے ہاں سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح کا جذبہ جہاد دے، ایسا ایمان دے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسی محبت عطا کرے کہ ہم اپنی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، بچوں کی، خاندان کی کسی کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ہمیں اگر شوق ہو تو یہی ہو کہ اللہ کی راہ میں یہ جان کام آ جائے تو ہم سرخرو ہو گئے۔ اور یقیناً اس سے بڑی سرخروئی کوئی نہیں۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، اصل تو وہاں ہے، اور وہاں اللہ کے راہ شہداء جو ہیں اللہ نے تو ان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ مر چکے ہیں، احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو شہادت پا گیا وہ اللہ کے سامنے زندہ ہے۔ اس دنیا میں زندگی کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کے ہاں جو ہے زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کی قبریں جب بعد میں کسی وجہ سے کھولی گئیں تو واقعتاً لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسی صورتحال تھی وہاں اندر کہ
ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا، خوشبوئیں ایسی تھیں کہ انسان حیران ہوتا تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اور کئی سالوں کے بعد اگر وہ قبریں کھلیں، کسی وجہ سے کوئی سیلاب آ گیا مثلاً، اس وجہ سے بعض صحابہ کی قبریں کھلیں، تو کئی سالوں کے بعد بھی ایسے تھے کہ جیسے ابھی فوت ہوئے، اور ابھی بلکہ وہ دیکھنے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ فوت شدہ ہے، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ یہ کسی اور عالم میں زندہ ہے، اور واقعی وہ کسی اور عالم میں زندہ تھے۔ تو یہ وہ شہادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے نیک بندے اور سچے مومن جس کی آرزو کرتے ہیں، اور حضرت انس بن نضر کو یہی شہادت ملی اور وہ سرخرو ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما